نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اتنے میں ان کا ایک شاگرد نہر پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ ان کا ایک شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو یکدم اسے خیال آیا کہ میری طرف سے پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تو بے ادبی ہے کہ استاد میرا استعمال شدہ پانی استعمال کرے۔ تو فوراً وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے امام احمد بن حنبل سے آگے جا کر بیٹھ گیا تاکہ میرا استعمال شدہ پانی ان کی طرف نہ جائے۔ ادب کا ایک تقاضا عجیب طریقے سے پورا کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو لیٹتے تو جس طرح ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہیں کعبہ کی طرف نہ ہوں، تو وہ اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں۔ یہ ایک ادب کا ایک عجیب انداز ہے۔ بیت الخلاء کی طرف جاتے تو دیکھتے کہ میرے ہاتھوں پر کچھ سیاہی تو نہیں لگی ہوئی جس سے میں حدیث لکھتا ہوں۔ اس کو پہلے صاف کرتے، پہلے دھوتے، پھر بیت الخلاء جاتے۔ میرے محترم دوستو، یہ ادب کے تقاضے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے اور ادب نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ خام ہے، ناقص ہے۔ محبت کے ساتھ ادب لازمی ہے، ورنہ محبت پوری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا تھے، رشتے میں بڑے تھے، کہ چچا آپ کی عمر زیادہ ہے یا میری عمر زیادہ؟ میں نہیں، آپ فرمایا کہ میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ یہ ہے ادب، بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی کی نظر آیا تو آپ گھوڑے سے اتر گئے، اور گھوڑے سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ وہ آیا، اس کا استقبال کیا، بڑے احترام سے ملے، اس کو اپنا عمامہ پیش کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ عام دیہاتی آدمی ہے، آپ نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے باپ کا دوست ہے، ان کے پاس آیا کرتا تھا، تو دوستی کا بھی اتنا ادب و احترام ہوا کرتا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، اور یہی وہ خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ جب انتقال ہو گیا راستے میں، تو یہ مدینہ سے مکہ لے کے آئیں تھیں۔ بہت بوڑھی ہو گئیں، تو جب بھی آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امی کہہ کر پکارتے، اور وہ تشریف لاتے ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر ان کو پیش فرماتے۔ یہ ادب و احترام تھا۔ کہاں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ایک عام کنیز جو حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، لیکن موت تک ان کا یہی احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہا۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جو ان سے اکثر ملنے آیا کرتی، یہ بھی مدینہ آ گئی بعد میں ہجرت کر کے۔ اللہ اکبر، وہ جب چلتی تو ان کے پاؤں کی آواز سے حضور پہچان جاتے کہ خدیجہ کی سہیلی آ رہی، اور ان کے لیے جب بھی گھر کے اندر کوئی اچھا کھانا پکتا تو ان کو پہنچاتے کہ ان کے گھر بھی دے کے آؤ، اور ان کا بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ میرے محترم بھائیو، ادب و احترام ہماری تہذیب کا ایک بڑا جوہر تھا جو آج ختم ہو گیا۔ جس طرح بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، ادب و احترام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم نے بڑے بڑے طالب علموں کو دیکھا، ساری زندگی اس میں گزری، کہ جو طالب علم استاد کے لیے با ادب تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا، اگرچہ وہ نالائق تھے کلاس میں، اور جو کلاس میں بڑے بڑے لائق اور پھرنے خواہ بنتے تھے لیکن استاد کے وہ بے ادب تھے، اللہ نے ان کو نہیں نوازا، وہ دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو نوازے، وہ ادب کو اختیار کرے۔ رشتے جو ہیں مقام، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔
رشتے بڑے 4 طرح کے ہوتے ہیں، ہر بڑے کا احترام ضروری ہے۔ بڑے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عمر میں بڑے ہیں، سب پہچانتے ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے کیونکہ آپ سے عمر سے بڑے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں جو علم کے اندر بڑے ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، چاہے وہ آپ سے چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ اور تیسرے جو رشتے میں بڑے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، تایا ہے، بڑا بھائی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، رشتے میں بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو مقام و مرتبے کے اندر بڑے ہیں، جن کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا جو روم کے مقابلے کے لیے بھیجنا تھا۔ اس لشکر میں ابو بکر، اس میں عمر، اس میں عثمان، اس میں علی، اللہ اکبر، لیکن سردار کیسے بنایا؟ 17 سال کا ایک نوجوان اسامہ بن زید۔ اب یہ سٹیٹس کے اندر بڑا تھے، مقام اور مرتبے میں، تو ابو بکر بھی ان کے ماتحت، عمر بھی ان کے ماتحت، عثمان و علی بھی ان کے ماتحت۔ تو جہاں آپ جس درجے کے اندر بھی ہوں، دیکھیے کہ آپ سے بڑا کون ہے، عمر میں بڑا، رشتے میں بڑا، علم کے اندر بڑا، مقام و مرتبے میں بڑا۔ تو اگر حضور کا حکم سمجھ کر اس کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نواز دے گا۔ یہ نیت پر ہے کہ انسان کس نیت سے کرتا ہے۔ تو کسی کا بھی ادب و احترام کریں، حضور کا حکم سمجھ کے کریں کہ میرے آقا کا حکم ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ سنت یہ بھی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا، ہم بہت ساری سنتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے سے بڑے کا احترام کیا جائے اور اپنے سے چھوٹے سے شفقت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس کو بھی اچھی طرح اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا وار جو ہے ہمارے معاشرے کو، فحاشی نہیں ہے، وہ شراب کباب نہیں ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ اس ادب و احترام کو ختم کرنا ہے، شاگرد کو استاد کے برابر لا کھڑا کرنا ہے، ماں باپ بچوں کو ماں باپ کے برابر کھڑا کرنا ہے، انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں، شاگرد استاد کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں، جس سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو گئی۔ یہ سب سے بڑا وار ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب، ہر ایک کے مرتبے، ہر ایک کے مقام کا خیال رکھنا، چاہے کیسا بھی ہو۔ آج چونکہ اس مساوات کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے ابو بکر ہے، ابو جہل ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل رہے گا ساری عمر، ابو بکر رہیں گے، گھوڑا رہے گا، گدا رہے گا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام اس مساوات کو تسلیم کرتا ہے۔ مغربی تہذیب ان کو برابر کرتی ہے، اور انہوں نے میڈیا کے زور پہ، ہم کے زور پہ ان کو برابر ہمارے گھروں کے اندر برابر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اللہ کے لیے بڑوں کا ادب کیا کرو، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔